قضا نمازیں کیسے پڑھیں، یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید ہے اسے سن کر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اب وہ نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس کا حساب لگائے۔ جتنے سالوں کی نمازیں اس کی قضا ہیں، ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے تاریخ بلوغت یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ کب بالغ ہوا، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کے قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعت ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنت و نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور وتر کی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادہ کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی، واسطے اللہ کے، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی وتر کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے اس نماز کی نیت کرتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے اور ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہونے والی نماز ہوتی ہے، وہی ہماری سب سے پہلے قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا نماز کی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلے قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح سے مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا۔ تخفیف کیا ہے؟ کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اس طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی۔ دوسری تخفیف، جس طرح 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، عشاء کے ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قعدہ، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو اتحیات پڑھتے ہیں۔ اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔
اس میں تخفیف یہ ہے کہ آخری قعدہ میں التحیات پڑھنے کے بعد درود اور دعا پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلی، یعنی پاک کے کلمات پڑھے۔ یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیرے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھے۔ یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ کہ جو وتر نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی نماز ہے، اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانا ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر وہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس طریقہ سے قضا نمازوں کے لیے یہ تخفیف ہے۔ اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقہ سے اس تقسیم کا فائدہ اٹھا کر جس شخص سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے ان فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے گا، نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی بات ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔